السلام علیکم 7th کلاس، ویلکم ٹو آن لائن کلاس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس آج کا ہمارا عنوان ہے ایمانیات اور عبادات، اور ہمارا جو سبق ہے اس کا نام ہے رسولوں پر ایمان۔ کلاس ایمانیات اور عبادات، ایمانیات جس کے اندر ہم رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے، ان سب کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور عبادات کے اندر ہم اپنی ارکان اسلام کو ترتیب وار ادا کرنا ہے اور ان کی فضیلت اور ان کو ادا کرنے کے طریقے کے بارے میں جانیں گے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسالت اور اس کے تقاضے، ٹھیک ہے۔ رسولوں پر ایمان، رسول کے لغوی معنی ہے پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی یا رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر نبی یا رسول دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے۔ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور ہمارے اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَاءَ أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچوں، تمام نبیوں پر، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان لانا ہمارے مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تمام نبی اللہ تعالیٰ کے نیک، معصوم، برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے تھے۔ ان سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی، ٹھیک ہے۔ آگے رسالت کے چند تقاضے۔ رسالت کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ ہر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر عزیز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے تعظیم رسول۔ تعظیم رسول یعنی کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، انہوں نے آپ کی تعظیم کی، آپ کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نور نازل ہوا، یعنی کہ قرآن پاک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی، اور ہمارا کام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کریں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی بھی پیروی کریں۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی ان ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، اور یہ ہمیں ہمارے ایمان کے دائرے سے بھی خارج کر سکتی ہے۔ تیسرا ہے نصرت رسول، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو، اسلام کو، دین اسلام کو پھیلانا، اس کی ترویج و اشاعت کرنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوشش کرتے رہنا، یہ بھی رسالت ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہم تک دین اسلام پہنچایا، ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم اپنی آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو بحفاظت پہنچائیں، لوگوں تک اس کی تبلیغ کریں، اشاعت کریں۔ 4 ہے اطاعت رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہے، تم میری اتباع کرو گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو کلاس، یہ ہمارے رسالت کے چند تقاضے تھے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اپنے سبق کی سمجھ آئی ہوگی، اچھے سے اس کی پڑھائی کر کے اس کو یاد کیجیے گا۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔